الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے معنی آتے ہیں پہلی بہار کے۔ پہلی بہار، ایک شخص، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً تحقیقی بات ہے، یقینی بات ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی احسان جتلا رہے ہیں۔ ایسا کوئی موقع آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے احسان جتلایا ہو۔ بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے نوازا ہے، لیکن احسان جتلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت، سب سے عالی شان نعمت اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں رکھے۔ اور جو حدیث پاک میں نے پیش کی ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کی نفی نہیں فرمائی، متقی ہونے کی نفی نہیں فرمائی، کسی اعلیٰ درجے اور منصب کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ ایمان کی نفی کر دی۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ، یہاں تک کہ اکون احب الیہ من والدہ،
میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، وَوَلَدِهِ اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہمارے دل میں ان کی محبت گھر کیے ہوئے ہو، والد سے بھی زیادہ ان کی محبت ہو، والدہ سے بھی زیادہ ان کی محبت ہو، اولاد سے بھی زیادہ ان کی محبت ہو، یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم ایماندار کامل طور پر نہیں ہو سکتے اگر اللہ کے نبی کی محبت تو ہے، لیکن والد والدہ کی محبت، بچوں کی محبت، گھر والی کی محبت، دنیاوی دوستوں کی، رشتہ داروں کی محبت اس پر غالب ہو۔ غالب اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے، باقی ساری محبتیں مغلوب ہونی چاہیے، نیچے ہونی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر جیسے اس ماہ مقدس کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے ربیع الاول کی مبارکبادی کا۔ آپ ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ مبارکباد دیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے۔ جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا اسلام سے، ایمان سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو میں اور آپ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، حالانکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق، بہت بڑے محدث، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، صحیح بخاری کی ایک بہت بڑی شاندار شرح انہوں نے لکھی ہے فتح الباری کے نام سے۔ آج کے دور کے مولوی نہیں تھے کہ کوئی کہے میں ان کو مانتا نہیں ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ 2 ربیع الاول کو ہوا ہے، اور ہم یہاں پر مبارکبادی کے میسج شیئر کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ربیع الاول ایک دفعہ نہیں آیا، 63 سال ہمارے پیارے آقا سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک پائی ہے۔ 63 دفعہ آپ کی زندگی میں یہ مہینہ آیا، کیا کسی ایک سال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم دیا، اس کی تعلیم دی؟ کیا صحابہ نے یہ کیا؟ نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا کیا برتاؤ تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ کب ستایا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے وہ منظر ابھی تک میری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کو میں بھلا نہیں سکتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ المکرمہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عقبہ ایک ملعون تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کی حالت میں دیکھ کر
اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، بڑی سی ایک چادر لے کر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک میں ڈال کر کے بل دینا شروع کیا۔ اتنے بل دیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ کس قدر ستایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر بتایا، دوڑے ہوئے آئے، اس بدبخت کو پکڑ کے پیچھے کی طرف پھینکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے گئے، خیریت سے گھر پہنچا دیا۔ ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، اس ظلم و جبر کی داستان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں۔ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید کیے جا رہے ہیں، کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ مقدس معطر معمر جسم پر اونٹ کی گندی خون آلود نجاست سے بھری ہوئی اوجری ڈالی جا رہی ہے۔ کیسا مبارک جسم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی گلی میں جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو محسوس کر کے پتہ لگا لیتے تھے کہ ہمارے آقا یہاں سے تشریف لے گئے۔ کافی دیر تک جس گلی سے آقا گزرتے اس گلی میں خوشبو مہکتی رہتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ظلم و جبر کی انتہا کی گئی اور 10 سال کا طویل عرصہ دعوت دیتے دیتے سمجھاتے گزر گیا اور آپ کا کردار کیسا تھا، دشمن بھی روایات میں آتا ہے جو آپ کی دعوت مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہتے تھے ھذا الوجہ لیس بکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چہرہ انور کو دیکھ کر کے آپ کی صداقت کی گواہیاں دی جاتی تھی، لیکن 10 سال کا طویل عرصہ گزر جاتا ہے، اہل مکہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندیشہ ہوتا ہے شب و روز ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ایک جلیل القدر نبی، آخر الزماں پیغمبر، نبیوں کے امام پیغمبر کی ناقدری کی وجہ سے کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے، لہٰذا میں اس دعوت کے سلسلے کو کسی قریب کے علاقے میں کرتا ہوں، شاید کسی اور علاقے سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی عذاب سے بچ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی طرف ارادہ کیا، روانہ ہوتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ سے تقریباً کوئی 120 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک علاقہ تھا۔ بڑی پرآسائش زندگی گزار رہے تھے، کھانے کو پھل موجود ہے، موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ مکہ کے رہنے والے اہل ثروت امیر ترین لوگ گرمیاں گزارنے کے لیے طائف جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال میں سے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ماموں وہاں رہتے ہیں، خاندانی ایک تعلق بھی ہے، بڑے پر امید ہو کر وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہاں جا کر دعوت دیتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن کسی نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا، کوئی تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ 3 بڑے بڑے سردار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عام لوگوں کو دعوت دی، کسی نے لبیک نہیں کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا جو اس علاقے کے بڑے سردار ہیں ان کے پاس جاتا ہوں، رحمت دو عالم ہے، جن کی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، اپنے پیروں سے چل کر بنفس نفیس ایک ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔
کتنی بڑی قربانی ہے، اور ہمارے لیے سبق ہے کہ اسلام کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک سردار کے پاس جاتے ہیں، اس کو دعوت پیش کرتے ہیں، اس بدبخت نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ ہمارے آقا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس بدبخت نے کہا کیا اللہ کو رسول بنانے کے لیے تجھ جیسا شخص ملا تھا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرے نے کہا اے شخص، تیرا نبوت کا دعویٰ کرنا، تیرا رسالت کا دعویٰ کرنا کعبۃ اللہ کی توہین ہے، کعبۃ اللہ میں جو سینکڑوں بت رکھے ہوئے ہیں ان کی گستاخی ہے، لہٰذا نکل جا یہاں سے، معاذ اللہ۔ اور تیسرے بدبخت نے کہا کہ میں تجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا۔ کیا گزری ہوگی ہمارے آقا کے دل پہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ۔ دعوت دے رہے ہیں، اور جس کو دعوت دے رہے ہیں فائدہ بھی اسی کا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی سے بچ جائے، لیکن وہ جواب دیتا ہے کہ میں تجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو سچا ہے تو تجھ سے بات کرنا گستاخی ہوگا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے بات کی جائے۔ اس قدر گستاخانہ جملوں سے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی، اور بات یہاں ختم نہیں ہو گئی۔ طائف کے اوباش لڑکوں کو، غلاموں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا کہ اس شخص کو اپنے علاقے سے باہر نکالو۔ وہ پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالنے کے لیے ایک بڑا مجمع ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس قدر پتھر مارے، اس قدر پتھر مارے، سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک جاتے جاتے قدموں تک پہنچ گیا، اور خون کی وجہ سے جوتے چپک گئے قدم مبارک سے۔ روایات میں آتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس سفر میں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر پڑتے تھے، خون نکلتا تھا، بے-تاب ہو کر، تھک کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے تھے، تو وہ بدبخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے تھے اور پھر پتھر مارنا شروع کرتے تھے۔ آج سن کر کے ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن قربان جائیے، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال پر ہیں۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس قدر ظلم و جبر کے بعد بھی کوئی بد دعا نہیں دی۔ بستی سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، ایک باغ ہے عتبہ اور شیبہ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے لیکن اسلام نہیں لائے تھے۔ اس باغ میں انگور کی ایک بیل کے سائے کے نیچے ہمارے آقا تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں۔ فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر کے ان بدبختوں کا قیمہ بنا دیا جائے۔ فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات کہے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اس قدر درد ہے ان الفاظ میں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔
کہ اللہ میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اپنا دکھڑا سنانے کے بعد فرماتے ہیں اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لیوا پیدا ہو جائیں گے، ایمان لانے والے پیدا ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ قربانیوں سے لبریز ہے، اور پھر ان کا ایک غلام انگور کے کچھ خوشے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پیش کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگور کھانے لگتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ وہ غلام سنتا ہے، حیرت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتے ہیں میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ اور میں عیسائی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ تم جس بستی میں رہتے ہو وہاں قریب میں میرے بھائی ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے۔ پھر اس کی حیرت اور بڑھ جاتی ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں نے آپ کی نشانیاں پڑھی تھی، وہ نشانیاں میں آپ میں دیکھتا ہوں، جلدی کیجئے ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ قربانیوں سے لبریز ہے۔ اس مہینے کی 2 تاریخ کو، ربیع الاول کی 2 تاریخ کو ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، اور میں اور آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر مبارکبادی کے میسج چلا رہے ہوتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ سب سے راجح ترین قول یہی ہے کہ 2 ربیع الاول کو آمنہ کے در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ اور صحابہ کی کیا کیفیت تھی کہ دنیا میں گویا اس سے بڑا کوئی سانحہ ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وفات کے موقع پر کہا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے مجھ پر ایسے غم ہوئے، اگر وہ غم روشن دن پر آتے، روشن دن تاریک رات میں بدل جاتے ہیں۔ صحابہ کی ایسی کیفیت تھی، خبر سنتے ہی صحابہ جنگلوں کی طرف نکل گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی کئی صحابہ پر۔ ایک صحابی رسول ہیں، اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، ایک شخص نے جا کر کہا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں؟ اس نے یہ بات سنی، ہل ان کے ہاتھوں میں تھا، ہاتھ اٹھائے، مستجاب الدعوات تھے، یا اللہ جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، جب رسول اللہ نہیں ہے، جب میرے محبوب نہیں ہے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھیں مجھ سے لے لیجئے۔ کھڑے کھڑے نابینا ہو جاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ جن کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا ہے، جب رسول اللہ نہیں ہے مجھے ان کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ جب رسول اللہ نہیں ہے، اب دنیا میں میرے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے اٹھا لیجئے۔ مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔